الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. ذرا بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. چونکہ یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک مسئلہ چونکہ وہ اختصار کے ساتھ ہوتا ہے، اگر اس میں چونکہ کئی مسئلے میں کئی نوعیتیں ہوتی ہیں، وہ اگر اس میں زیادہ مسائل ہوں تو وہ پوچھ بھی لیے جا سکتے ہیں. اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں دوران روزہ، تو بہتر ہے کہ آپ زوال کے بعد سفر کریں. جہاں بھی پہنچیں گے وہ روزہ آپ کا صحیح ہوگا. کوئی بھی سفر آپ کا ہوگا، زوال کے بعد چلیں گے تو وہی روزہ جو آپ رکھ کے تشریف لے جائیں گے وہ روزہ آپ کا صحیح ہوگا. اور یا قبل الزوال اپنے گھر میں جہاں آپ رہ رہے ہیں یا قبل الزوال پہنچ جائیں. قبل الزوال پہنچ جائیں، زوال سے پہلے گھر آ جائیں، یا زوال کے بعد سفر کریں. باقی جو مسائل آپ کے ہیں ان میں کئی نوعیتیں ہیں، وہ آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن جنرل یہ ہے کہ اگر ظہر کی زوال کے بعد کوئی بھی سفر کیا جائے تو وہ روزہ صحیح ہوگا، اور قبل الزوال پہنچ جایا جائے گھر میں تو روزہ صحیح ہوگا. ذرا بلند تر صلوات. کل جہاں بات ختم ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر سے اپنے بساط کے مطابق اسے ہم نے مکمل کیا. آج وہ سورت شروع کرتے ہیں جس سورت پر
خالق کو بھی ناز ہے، مصطفیٰ کو بھی ناز ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو خالق کے علم کا شاہکار ہے، کسی مخلوق کے علم کا نہیں، خالق کے علم کا شاہکار اسے سورہ حمد کہتے ہیں۔ جتنی کمالات علمی، جتنی تصورات فکری، ہر طرح کے علوم جتنی خالق نے وضع فرمائے ہیں، کل کے کل علوم کے مرکز کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اسی سورت کو ام القرآن کہتے ہیں۔ ام القرآن، ام القرآن قرآن کی اصل، اساس القرآن، قرآن کی بنیاد، ام الکتاب، کتاب کی اصل۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آج ہی سے الحمد پر گفتگو شروع کی جائے کہ خالق نے یہ الحمد، بسم اللہ تشریف رکھیں، وہ کیا نام ہے کہ جو ہمارے تصورات سے بھی ماورا ہے، وہ نام نکالا نہیں، محفوظ رکھا ہے۔ اس الحمد کے نام کو خالق نے محفوظ رکھا ہے اور اس کے علمی خزانے میں محفوظ ہوتا چلا آیا ہے، چلا آیا ہے، چلا آیا ہے۔ محفوظ تو اس دن خزانہ کھل گیا تھا جب اسی حمد سے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا۔ توجہ فرمائیں۔ اللہم صلی محمد وآل محمد۔ اس کا علمی راز تو اس دن ہی منکشف ہو گیا جس دن اس نے اپنے محبوب کا نام احمد یا محمد رکھ دیا۔ ہمیں اس دن سے سمجھ آ گئی کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ الحمد۔ یہ جو الحمد پر الف لام ہے، الحمد، الف اور لام اس پہ جو لگتی ہے، یہ جو لگی ہے یہ کئی معنوں کے لیے آتی ہے۔ الف لام جنس کا ہوتا ہے، الف لام استغراق کا ہوتا ہے، الف لام عہد کا ہوتا ہے، الف لام تعریف کا ہوتا ہے، الف لام تخصیص کا ہوتا ہے۔ اگر عام پہ لگا دیں وہ معرفہ ہو جاتا ہے، نکرے پہ لگا دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ۔ اگر اکیلی حمد ہوتی اس میں وہ شے نہ ہوتی جو الحمد میں خالق نے پیدا کر دی۔ یوم تو سارے ہوتے ہیں، اگر الیوم کہہ دے خاص ہو تو پھر مومنین کے لیے خاص کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ خدا جانے کی طرف شاید آ گیا۔ تو وہ دن کیا ہو گیا؟ الیوم، خاص دن۔ اگر اور نہیں دنیا کو صرف خاص دن اور دنوں سے خاص کی کم سے کم تلاش تو کرنی چاہیے تھی کہ وہ الیوم خالق کا کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ الیوم الف لام لگا تو وہ تخصیص ہو گئی۔ جیسے بیت سارے بیت ہوتے ہیں، جب البیت ہو جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو الحمد ہے، الحمد، اس پر الف لام، دو باتیں اس پر آئی ہیں کہ یہ الف لام
جنس کا ہے یا استغراق کا ہے؟ توجہ فرمائیں، اگر جنس کا ہو تو خالق کی کوئی شے ہم جنس نہیں۔ توجہ فرمائیں، دیکھیں کہ کیا علم کی، کیا اسی علم کہتے ہیں نا، اللہ کی کوئی جنس نہیں ہے، کوئی ہم جنس نہیں۔ تو جب یہ جنس کا لگ گیا تو پھر مخصوص ہو گیا کہ تعریف کے لائق ہی فقط اللہ ہے، حمد کے لائق کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، نہ ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے۔ حمد کیا ہو گیا؟ الف لام جب جنس کا ہو گیا تو حمد ہی لائق ہی حمد کے اللہ ہے، اللہ کے لیے حمد۔ نمبر 2، اگر اسے الف لام ہم استغراق کا لیں، استغراق کے معنی عمومیت، تو پھر جتنی، توجہ فرمائیں، جب الف لام استغراق کا ہو جائے گا، خدا جانے عالمین میں کتنی مخلوق ہے جو اس کی حمد کر رہی ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ پورے عالمین کی ابھی بحث کرتے ہیں، عالمین کی ہر شے اللہ کی حمد کر رہی ہے۔ جب حمد کر رہی ہے تو پھر تمام یہ جو حمد کی جا رہی ہے، یہ تمام حمد کس کے لیے ہوگی؟ تمام اقسام حمد صرف اور صرف اس اللہ کے لیے ہے جو لائق حمد ہے۔ استغراق کا ہو تو بھی اللہ کے لیے، الف لام جنس کا ہو تو بھی حمد فقط اللہ کے لیے ہوگی، کسی اور کے لیے حمد نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس کو اپنے ساتھ مخصوص فرما کے، الف لام لگا کے، ادھر ادھر نہ دیکھیں خدا کے لیے بابا، الف لام لگا کر جنس کا اور استغراق کا حمد کو اپنے ساتھ مخصوص کر کے یہ لفظ حمد ایسی وضع فرمائی کہ پوری عالمین کی لغت میں اس کا کوئی ترجمان لفظ ملتا ہی نہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ حمد کی ترجمانی کرنے والا کوئی نہ عربی میں ہے، نہ فارسی میں ہے، نہ اردو میں ہے، کسی بھی لغت میں آپ چلے جائیں، کسی بھی لغت میں حمد کا ترجمہ ہی نہیں ہے۔ جب ترجمہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم حمد کیسے کریں پروردگارہ تیری؟ حمد تو تب ہوگی کہ تیرا تصور آئے کہ تو یہ ہے۔ اور نہیں فرما دے، تصور میں تو آتا نہیں۔ حمد کے کیا معنی کوئی پتہ نہیں۔ جب حمد کے معنی کا علم ہی نہیں ہے تو ہم تیری حمد کریں گے کتنی، اور کریں گے تو کیسے کریں گے؟ میں یہی سے بات کو طے کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تیری حمد ہوتی کیا ہے، تو خود آ کے ہمیں خود حمد کر کے دکھائے گا نہیں؟ اور نہیں فرما رہے؟ اور سب سے اہم جو تجھے پسند ہے وہ حمد ہے۔ پسند بھی تجھے حمد ہے، لائق حمد بھی تو ہے، نمونہ بھی کوئی حمد کا نہیں ہے۔ پھر ضروری ہے تیرے لیے کہ جسے سب سے پہلے بنائے اسے محمد بنا۔ نہیں فرما رہے میرے ساتھ میں؟ اس کے دو نام دے دے، دو نام، ایک نام میں وہ احمد ہو جائے اور ایک نام میں وہ ہمیشہ کے لیے محمد رہے۔ تیرے پاس رہے تو احمد ہو جائے۔ اور نہیں فرما رہے؟ احمد کے معنی ہیں زیادہ حمد کرنے والا۔ اگر عرش پر تیرے پاس رہے تو تو احمد نام رکھ دے تاکہ یہ حمد کرے تو محمد رہے۔ یہ حمد کرے گا تو جب یہ زمین پر آ جائے پھر اس کا نام بے شک تو محمد رکھ دے، پھر جسے چاہے تو ان کا احمد بنا دے۔ ابھی بحث کریں گے،
اور نہیں فرما رہے ہیں. میں ایک جملہ کہہ دوں, خدا کے لیے اگر آپ متوجہ ہیں تو پھر تیرا عدل یہ ہے, جب اس نے اکیلے تیری حمد کر کے اپنے آپ کو احمد ثابت کیا, پھر جب یہ یہاں محمد بن کے آیا ہے, پھر تیرا یہ عدل ہے عالمین کو حکم دے دے اس کی حمد کرو. بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب. تیری اس نے اتنی حمد کی ہے, اب ساری زندگی باقی ہے, پھر عالمین کو حکم دے دے تم اب میری حمد نہ کرو. شاہ جی توجہ فرمائیں, بحث نکلے گی جب آپ دیکھیں گے نتیجے پر. اسی کی حمد کرو, تم احمد بن جاؤ, اور وہ معرفت میں دوں گا. اب جناب یہ بات کو شروع کرتے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ہر شے ما میم الف ما, یسبح سورہ جمعہ, یسبح للہ تسبیح کر رہی ہے ما فی السماوات. ما آتی ہے غیر ذوی العقول کے لیے, عقل والوں کے لیے من آتی ہے, ما نہیں. عقل بھی نہیں رکھتی, تسبیح بھی کر رہی ہے. عقل بھی نہیں رکھتی. ماں کس کے لیے آتی ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے. کائنات کی ہر شے کیا کر رہی ہے؟ تسبیح کر رہی ہے. یا صرف لفظ تسبیح ہے. آگے دیکھیں, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی شے ایسی نہیں. تسبیح لفظ آگے آ گئی ہے جناب. تسبیح کرنا اور ہے, حمد کی تسبیح کرنا اور ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ صرف تسبیح نہیں کر رہے, وہ حمد کی تسبیح کر رہے ہیں. اِن مِّن شَيْءٍ, حصر ہو گیا, کوئی شے عالمین کی نہیں, الا یسبح, تسبیح کر رہی ہے. کس کی؟ بحمدہ, اس کے حمد کی تسبیح ہو رہی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ صاحبان فہم اس وقت تشریف رکھتے ہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں, بابا تسبیح کس کی تسبیح کر رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے تسبیحیں تو بہت ہوتی ہیں, خالق نے جو ان کو مقرر کیا ہے وہ حمد کی تسبیح کر رہے ہیں, چونکہ وہ لائق حمد ہے. غور نہیں فرما رہے. اسے گرہ باندھنے مجھے سب سے آخر میں اسی پہ بحث کرنی ہو. وہ جو تسبیح پڑھ رہی ہے ہر شے, کس کی تسبیح ہو رہی ہے؟ حمد کی. یہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں ہو رہا, اللہ الصمد نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ, وہ حمد کی تسبیح ہو رہی ہے. وہ اللہ اپنے لیے کہتے ہیں اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے. اللہ کی تسبیح نہیں, ہو دیکھیں, ہو کی تسبیح نہیں, حمد کی تسبیح, جو لائق حمد ہے اس کی تسبیح ہو رہی ہے. ہر شے تسبیح پڑھ رہی ہے. الا یسبح بحمدہ. اگر میں آگے جملہ کہہ دوں, دیکھیے خالق حسرت سے کہتا ہے ہر شے تسبیح حمد کی کر رہی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ, تمہیں ہو کیا گیا ہے, سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اور نہیں فرما رہے. ہر شے تو حمد کی تسبیح کر رہی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ, تم سمجھتے نہیں ہو. لیکن یہ لیکن کی کیا معنی ہے؟ سمجھ تو سکتے ہو لیکن کوشش نہیں کرتے سمجھو.
है, समझना भी नहीं चाहता था वो बात भी होगी। ये है कि भला किल्ला तब कहो कि तुम समझते नहीं किसकी तस्बीह कर रहे हैं, हम्द की। साहिबान इल्म तशरीफ रखते हैं। अब दरख्त हैं तो तस्बीह कर रहे हैं, पत्थर हैं तो तस्बीह कर रहे हैं, हवा है तो तस्बीह कर रही है, पानी है तो तस्बीह कर रहा है। कोई शय ऐसी नहीं जो तस्बीह ना कर रही हो। दरख्त तस्बीह, हैवानात तस्बीह। परवरदिगारा तस्बीह होती ही तब है जब पहले हम्द की मारिफत हो। तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं। अगर मारिफत ही नहीं है वो तस्बीह कैसे करेंगे? तो मालूम होता है तस्बीह का हुक्म उन्हें बाद में दिया। जिनकी तस्बीह उसने करनी है, मारिफत पहले अता की। बगैर मारिफत के तो इबादत होती नहीं है। क्या कहते? बगैर मारिफत की इबादत नहीं होती। जब नहीं होती तो फिर अल्लाह ने उन्हें मारिफत दी है या नहीं दी? अब जिनकी वो तस्बीह कर रहे हैं, अगर वो हम्द का तसव्वुर इनमें जो अक्ल नहीं रखते खालिक का है, वो तो तसव्वुर से भी मावरा है। फिर वो कौन है? आलमीन की हर शय जिनके लिए तस्बीह कर रही है, ये बताएंगे हालात। ये वो रसूल जिस दरख्त से गुजरता है वो सजदे में। ये है या नहीं? ये दरख्त तुमको किसने बताया? कोई तो है ना जो गुजर रहा है। हमारे आपके गुजरने से कभी नीचा हुआ है दरख्त? यही तो बुहीर रब के उन्होंने कह दिया था ये खातमुल मुरसलीन। उसने कहा कैसे पता लगा? कहने लगा मैंने कई मर्तबा देखा है जब ये दरख्तों के करीब से गुजरते हैं, दरख्त सजदे में चले जाते हैं, टहनियां झुक जाती हैं। जिन्हें दरख्त सजदा करे, जिन्हें अक्ल ही नहीं है, और नहीं फरमा रहे। दरख्त क्यों सजदा करते? मारिफत है तो तभी तो सजदा करते। आगे अब ये चूंकि सरकार की आज ज़ोहर की विरात है तो चलो, जब ये पहली करबला में जब पहले तीर आए आपकी इत्तला के लिए जुमले कहे। करबला मोहल्ला में जब सुबह सवेरे सवेरे तीरों की पहली बारिश आई, अपने खास फासले पर हर तीर आके हवा में मुअल्लक हो। इमाम को लगता नहीं मैं क्या कह रहा हूं। हर तीर अपने अपने फासले पे, जिस तरह की जिस ताकत से तीर आया है, लेकिन अपने फासले पे वो रुक गया। तीरों से आवाज आई, आका आपको तो लगने का तसव्वुर ही नहीं है। जिस मलूम ने भेजा है उनके जिगर में क्यों ना लग जाए जाके? फरमाया नहीं। मैं क्या कहता? सरकार अब हमारे लिए तीरों ने कहा, हमारे लिए क्या हुक्म है? तीर क्या है? कोई अक्ल रखते? अगर इमाम की मारिफत नहीं थी तो रुके क्यों हैं? मेरे साथ रहे बाबा, मेरे साथ रहे। सरकार ने फरमाया जमीन में चले जाओ, जमीन में चले जाओ। ये तो थे नबातात। अब आगे जनाब याफूर सरकार का गधा है। याफूर नाम है सरकार दो आलम का। सरकार मदीने में फरमाते थे याफूर जाओ फुला सहाबी को बुला के ले आओ। नाम भी नहीं बताते थे, जगह भी नहीं बताते थे। और नहीं फरमा रहे, खुश होना चाहिए ना बाबा। सरकार किसी सरकार है
مکان تھے اس کے یافور سرکار کا عام روایات میں کبھی وہ گلی بھی نہیں بھولتا تھا اور کسی سے پوچھتا بھی نہیں تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی تاریخ میں مجھے بتا دیں کہ کسی سے کہا ہو کہ بھائی فلاں کا مجھے راستہ بتائیں یا گھر بتائیں. جسے رسول صرف کہہ دیتا تھا فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ. جب حیوان وہاں پہنچ کر کبھی بھی عقل میں نہیں بہک جاتا. اب تو سمجھ آ رہی ہے نا بابا؟ تو اب میں اپنی طرح سے ایک لفظ کہہ دوں جو ہم وقت بیان کرتے ہیں. جب یہ کسی کو پڑھا دے حیوانوں کو ان میں ہذیان نہیں آتا. نسیان کا تصور نہیں ہے تو یا اللہم صلی محمد و آل محمد. یہ بلعم باورا کیا ہے؟ بلعم باورا کا گدھا مشہور ہے. سرکار یوشع ابن نون کے لیے بد دعا کرنے کے لیے بادشاہ نے بلعم باورا سے کہا. یہ عالم تھا اس وقت کا, رقبے میں بہت کچھ کرتا تھا, اس میں اعظم بھی اس کے پاس تھا, اور کہا کہ جا کے ان کے لیے بد دعا کرو. جناب یوشع ابن نون جو جانشین جناب موسیٰ علیہ السلام تھے, جانشین جناب موسیٰ کے جانشین تھے, ان کے خلاف جا کے بد دعا کرو. یہ اسی گدھے پر بیٹھ کر یہ جاتے ہیں. گدھے کو کس نے بتایا کہ یہ بد دعا کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ اب جو آیا گدھے کے قریب سوار ہونے کے لیے, گدھے نے کہا میں جان تو دے سکتا ہوں مگر نبی کے خلاف سازش میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ کس نے بتایا بابا؟ جلدی سے نکل اب جناب ان کو خالق نے کیا کیا؟ تسبیح جو حمد کی کر رہے ہیں معرفت عطا کر. اب یہ جو حمد ہے, اس حمد کا اگر آج کچھ وقت زیادہ لگ جائے تو معافی کریں, اس لیے کہ ابھی موضوع شروع ہی نہیں ہوا ہے. تو یہ ہوا کہ حمد کو ایسی لفظ ہے کہ جس کا ترجمہ ہی نہیں ہے, لیکن اس حمد کے قریب قریب جو دو اسم آئے ہیں, یہ اکیلے بھی حمد کی ترجمانی صحیح نہیں کر سکتے, اگر دونوں مل بھی جائیں تب بھی نہیں کر سکتے. ایک اسم کو کہتے ہیں مدح اور ایک اسم کو کہتے ہیں شکر. شکر بھی کچھ حمد کے معنی دیتا ہے, مدح بھی حمد کے معنی دیتا ہے, لیکن کما حق کو نہیں دیتا. حمد اور شکر میں فرق یہ ہے, حمد اور مدح میں فرق یہ ہے کہ مدح, رات والی بات ایک منٹ میں دہرا دیتے کہ مدح اس ذی حیات میں کہہ رہا ہوں ذی حیات, حمد اس ذی حیات ہی کی ہو سکتی ہے کہ حیات جس کی صفت ذاتی ہو. رات میں یہی عرض کیا نا, اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے کیا ہے؟ حیات. اور اس کی وہ جو حیات ہے اور اس کے کمال علم و قدرت اس منتہا کمال پر پہنچے کہ جہاں کمال ہی کمال ہو, انتہا کا تصور ہی وہاں نہ ہو, کیونکہ اگر انتہا ہو گئی تو پھر زوال شروع ہو جاتا ہے. ایسی ذی حیات ذات کے لیے حمد ہوتی ہے, مدح نہیں ہوتی. جو فرمائے بابا میرے ساتھ
یہ کیا ہوتی ہے؟ ہم. اس لیے مدح ہر ذی حیات کی بھی ہو سکتی ہے اور جس میں حیات نہیں ہے اس کی بھی ہو سکتی ہے. موتی ہیں، چمکدار ہیں، بہت اچھے، یہ مدح ہے، حمد نہیں ہے. میں کیا کہوں، آپ نے کسی کو حسین کو دیکھا، یہ حمد نہیں کی، آپ نے مدح کی ہے. معلوم ہوتا ہے مدح اور حمد میں مدح. اور پھر یہ ہے کہ مدح ہر ایک کی ہو سکتی ہے لیکن حمد ہر ایک کی نہیں ہو سکتی. حمد ہمیشہ اچھے فعل اختیاری کے بعد ہوتی ہے. گھبرائیں نہیں. اس لیے فعل اختیاری حمد کی تعریف میں بالکل تمام علماء نے لگائی ہے، علم کلام میں لگائی ہے کہ حمد وہاں ہوتی ہے جہاں فعل کیا ہو، اس کا فعل اختیاری ہو، تب حمد ہوتی ہے. گھبرا تو نہیں رہے ہم؟ ذرا ایسی صلوات پڑھتے، بلند تر صلوات پڑھتے. اللہ حمد ہوتی ہے ایسے اختیاری فعل پر جو اس کا اختیاری فعل ہو، اختیاری مجبوری والا فعل نہ ہو، وہاں حمد ہوتی ہے. جیسے حمدت علی کرمہ، میں نے اس کی سخاوت کی حمد کی. چونکہ سخاوت اختیاری فعل ہے، اختیاری فعل پر حمد آتی ہے. حمدت علی حسنہ، میں نے اس کے حسن و جمال پر حمد کی. حسن و جمال اختیاری ہی نہیں ہے. غور نہیں فرما رہے؟ یہ آپ کا حسن و جمال اختیاری ہے. پھر میں بحث کروں حسن کیا ہوتا ہے، ادھر نہیں جانا چاہتا. حسن یہ کیا ہے؟ اختیاری نہیں ہے. یہ حسن کیا ہے؟ اس لیے حسن پر حمد نہیں ہو سکتی. سخاوت چونکہ اختیاری ہے لہذا اس پر حمد ہوگی. مدح جو ہوتی ہے وہ اختیاری غیر اختیاری ہر شے پہ ہو سکتی ہے. مدح ہر ایک پہ ہو سکتی ہے. مدح اس کے بعد کہتے ہیں کہ مدح اور حمد میں فرق یہ ہے کہ حمد ہوتی ہی اس ذات کی ہے کہ جس میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ ہو. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں. حمد ہوتی ہی اس کی ہے جو کسی بھی پہلو سے اس میں نقص نہ ہو. اب مجھے دنیا بتائے کہ جس اللہ نے سرکار کا نام ہی محمد رکھا اس میں کہاں نقص ہوگا؟ نقص کا تصور ہی نہیں ہوگا. جہاں کسی بھی پہلو سے عیب نہ ہو. اور عیب کی کتنی ہو؟ عیب جسمانی، عیب نفسانی، عیب عقلانی، عیب نسبی، خاندان کا بھی عیب نہ ہو. اور اب جسے محمد بنائے نہ جسمانی عیب ہوگا، نہ نفسانی عیب ہوگا، نہ عقلی عیب ہوگا، ہذیان نہیں ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہاں نسبی عیب بھی نہیں ہوگا، خاندانی عیب بھی نہیں ہوگا، خاندان بھی پست نہیں ہوگا. جہاں کوئی نقص نہ ہو وہاں حمد ہوتی ہے. اور مدح ناقص کی بھی ہو سکتی ہے. مدح اور کتنی فرق ہو گیا؟ مدح ناقص کی بھی ہو سکتی ہے مگر حمد نہیں ہو سکتی. چلو اگر حمد کا دیکھیں مدح کا معیار، آپ کو خوشخبری سنا دیں، مدح کا معیار اگر پست ہو جائے اسے چاپلوسی کہتے ہیں.
میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب، توجہ فرمائیں۔ فرما رہے جناب، اگر مدح کا معیار پست ہو جائے اسے مدح نہیں کہتے، اسے چاپلوسی کہتے ہیں۔ چاپلوسی مذموم ہے، ممدوح نہیں ہے۔ لیکن حمد وہ معیار ہے، آپ کتنی ہی حمد کم سے کم کرتے رہیں وہ حمد ہی ہوگی۔ احسان خالق وہ حمد ہی رہے گی اور کوئی شے نہیں رہے گی۔ جناب اب آ گیا شکر۔ شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ اب کوئی مرتبہ یہ بیان ہوا کہ صبر آتا ہے مصیبت پر اور شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ نعمت آنے کے بعد جو تعظیم میں اشارتاً ایسے ایسے زبان سے یہ جو عطا کیا جاتا ہے اسے شکر کہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نعمت کے آ جانے کے بعد اس کی تعظیم میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں شکر۔ لیکن شرط ہے کہ نعمت آئے پھر شکر ہوتا ہے۔ لیکن حمد میں نعمت آئے یا نہ آئے، بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ نعمت آئے یا نہ آئے حمد ضروری۔ تو حمد کتنی بلند ہوگی تو معلوم ہو گیا ہر شکر حمد ہوتا ہے مگر ہر حمد شکر نہیں ہوتی۔ علم کلام میں اس کو کہتے ہیں عام خاص من وجہ۔ جیسے اس کو میں آسان کر دیں، ہر نبی ولی ہوتا ہے مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ اب طریقہ آپ سمجھ گئے، ہر نبی ولی ہوتا ہے مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح ہر شکر مدح ہوتا ہے، حمد ہوتا ہے مگر ہر حمد شکر نہیں ہوتی۔ ہر مدح حمد ہوتی ہے اور ہر حمد مدح نہیں ہوتی۔ میں کیا کہوں؟ مدح تو ہوتی ہے مگر ضروری نہیں کہ وہ حمد بھی ہو۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ شکر اور ہوتا ہے، حمد اور ہوتی ہے، مدح اور ہوتی ہے اور حمد اور ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے ایک لفظ فرمائی، میرے بزرگ تشریف رکھتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہو تو میں تمہاری نعمات بڑھاتا رہوں۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا، پورا کون کرے؟ اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ وعدہ تو اللہ کا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وعدہ قرآن میں ہے، وعدہ اللہ کا ہے۔ پھر تو کوئی نمائندہ ہونا چاہیے نا خالق کا جو اللہ کے وعدے کو پورا کرے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے جب یہ آیت پڑھی کہ آدمی بیٹھا ہوا، ذرا آپ کا ذہن میرے ساتھ ساتھ لیتے ہیں، بیٹھا ہوا تھا تو سرکار کے آگے انگور رکھے تھے، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو سرکار نے مٹھی بھر کے اسے جو انگور دیا اس نے کہا شکرن للہ۔ سرکار نے پھر مٹھی بھری دیا شکرن للہ، پھر مٹھی بھری شکرن للہ۔ شکر وہ کہتا ہے، وعدہ اس کا ہے، پورا امام کر رہا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بابا، اور فرمائے نہ جانا۔ خدا جانے کتنے عادل سے وعدہ پورا ہو رہا، وعدہ خلافی نہیں ہو رہی۔ یہاں تک کہ انگور ختم ہو گئے، امام نے جیب میں ہاتھ ڈال کے دے دیا، دوسری جیب میں ہاتھ ڈال دے دیا۔ اب جیسے روایت ہے، چونکہ لگتا ہے ایسے کہ جیسے کچھ سبب بھی بنانے کا تصور کیا ہے۔ جب جیب ختم ہوئی تو سرکار نے، ساتھ صحابی بیٹھے ہیں، فرمانے کی کوئی چیز ہے؟ ہاں ہاں ہے، دو نا۔ دیا تو اسے، اس نے کہا شکر للہ۔
دیا شکرن للہ، دیا شکرن للہ۔ جب اس نے آخری مرتبہ دیا وہ تو خاموشی سے دے رہے تھے، کہنے لگا مولا اب آگے نہیں ہے، مولا اب آگے نہیں ہے۔ دیکھیں ادھر جو امام نے اسے دیا اس نے کہا الحمدللہ، اور نہیں فرما رہے الحمد، اس شکر کی نعمت جو مل گئی ہے حمد کرنا ہی دلیل ہے، بس میں راضی ہو گیا۔ اور نہیں فرما رہے بابا، اور نہیں فرما رہے۔ اب جو دیا بات ختم ہو گئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ سرکار نے ہاتھ روک دیا، سرکار نے فرمایا اگر تو شکرن للہ قیامت تک کہتا رہتا، امام تجھے عطا کرتا رہتا کہ اللہ کے وعدوں کو ہم پورا کرنے کے لیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ موضوع جو ہے وہ لمبا ہو گیا۔ احسان، حمد ہمیشہ، سمجھو فرمائے سب، حمد ہمیشہ احسان کے بعد ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی۔ مدح پہلے ہو سکتی ہے، مدح احسان سے پہلے ہو سکتی ہے، مگر حمد احسان کے بعد ہوتی ہے۔ اور احسان کا بدلہ فقط احسان ہوتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب میں صاحبان علم اس وقت تشریف رکھتے ہیں چونکہ وقت کے لحاظ سے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ خود کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر کوئی کربلا میں اللہ پہ احسان کرے، اب دنیا بتائے خالق کیسے احسان پورا کرے۔ اور نہیں فرما رہے یا ارشاد میں جملہ سن، کیا سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کتنا بڑا احسان کیا؟ تصور نہیں کر سکتے آپ احسان کا۔ اور اسی سرکار کے لیے ایک حدیث آئی تو علامہ ہلی نے حدیث کو دیکھا، من بقا علی الحسین او ابکا او تباکا واجبت لہ الجنہ۔ حسین کے غم میں کوئی روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بھی بنا لے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا اتنی سستی جنت، علامہ ہلی کہتے ہیں اتنی سستی جنت کے، ایک تو رونا ہے وہ تو فطری ہے، شکل بنانا بھی فطری ہے، رلانے کا تصور تو ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے، روئے یا رلائے کتنی وقت لگتا ہے، جنت واجب ہے۔ بہت بڑی بات ہے بابا جو میں کہہ رہا ہوں، کہنے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، علامہ ہلی کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا تھوڑا سا عمل ایک لمحے کا اور جنت واجب۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بات سمجھ نہیں، علامہ ہلی کہتے ہیں میں نے بارگاہ امام زمانہ میں استغاثہ کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی سرکار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں اس سے پریشان ہوں، یہ اتنے بڑے چھوٹے سے عمل میں جنت ملی جا رہی ہے اور حسین علیہ السلام جنت دے رہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، استغاثہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے وارثوں کو ہی تو استغاثہ کیا جاتا ہے، وارث آئے نا ہمارے، سرکار خواب میں آتے ہیں، علامہ کیا بات ہے؟ سرکار یہ ہے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ سرکار نے فرمایا علامہ سنو، فیصلہ خود کرو، سنو بھی فیصلہ خود کرو۔ بادشاہ شکار کے لیے جاتا ہے، وہاں جا کے بچھڑ جاتا ہے،
تو جو فرما رہے ہیں بچھڑ جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، ساتھی کہاں گئے، وہ کدھر گیا، بھوک اور پیاس نے نڈھال کر دیا، قریب ہے کہ وہ مرنے لگے۔ یہ قریب کی لفظ عجیب آئی ہے، خدا گواہ ہے، جس کے لیے موت ہی کا تصور ہی نہ ہو، قریب ہے کہ وہ مرنے لگے۔ اس نے ایک جھونپڑی دیکھی، وہاں گئے تو ایک بڑھیا بیٹھی ہے، کہا کہ میری بھوک اور پیاس پر ترس کرو، ترس کہے گی تو احسان ہوگا۔ اور میں فرما رہے اللہ جانے کہاں بیٹھے ہیں آپ، ترس کرو، ترس کر کے ترس کرو کہے گا۔ تو اس بی بی نے جلدی سے دودھ بکری کا دے دیا، وہی کائنات تھی، اسی کی ایک بکری، چونکہ اس نے ترس کی بھیک مانگی، اس نے وہ دودھ دے دیا لیکن بھوک ختم نہیں ہوئی، اس نے بکری ذبح کر دی، گوشت کھلانے کے بعد، کباب کھلانے کے بعد جب اسے سنبھلا بادشاہ، ہوش آیا، کہنے لگے میں بادشاہ ہوں، تو میرے پاس بھی آ جانا۔ علامہ ہندی وہی عورت بڑھیا بادشاہ کے پاس گئی، جتنی اس کی اپنی کائنات تھی اس نے تو بادشاہ پہ صرف کر دی، اب تو بتا بادشاہ اسے کیا دے؟ توجہ فرمائے، توجہ۔ کہنے لگا کہ علامہ ہلی کہنے لگا اگر وہ اپنی ساری بادشاہت بھی دیتے برتری بڑھیا کی رہے گی۔ بس کہنے لگا یوں سمجھ لے امام حسین نے اس پر ترس کھا کر سب کچھ دے دیا، اگر وہ خدائی دے دے برتری پھر بھی حسین کی۔ مسائل پڑھنا مقصود نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھیں ترس رہی ہیں اس غریب کو رونے کے لیے جس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا۔ اب جناب یہ ہو گیا احسان، احسان کی جزا احسان، حل جزاء الاحسان۔ ذرا آپ اپنے آپ کو سنبھالیں پھر میں شروع کرتا ہوں۔ بڑے نازک دل ہوتے ہیں، خدا گواہ ہے، جب چوٹ لگے تو پھر دل تو دل ہی ہے نا۔ احسان کی جزا ہمیشہ احسان ہے۔ بس اب یہاں مدح کا بھی علم ہو گیا، شکر کا بھی علم ہو گیا، اور تھوڑا سا حمد بھی ہمیں معلوم ہو گئی۔ اب پھر حمد کو شروع کرتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا الحمد، الحمد فعل نہیں اسم ہے۔ اب بات شروع ہوئی جناب۔ الحمد الف لام ہے میم دال، الحمد اسم ہے، فعل نہیں۔ فعل مقید با زمان ہوتا ہے، زمانے کی انتہا ہوتی ہے، توجہ نہیں فرما رہے، زمانے کی ابتدا بھی ہوتی ہے، زمانے کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ اگر اس محمود کی حمد کی کچھ وقت وہ محمود رہے اور کوئی حمد کرنے والا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اسم دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ کیا دلیل ہوئی؟ جب سے میں لائق حمد ہوں تب سے کوئی ہے اور نہیں فرما رہے ہیں جو میری حمد کر رہا ہے۔ جب سے میں ہوں، میں ازل سے ہوں، ازل سے، تب سے کوئی ہے جو میری حمد کر رہا ہے، اور میں ابد تک ہوں، آج بھی حمد ہو رہی ہے، کوئی ہے محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا دوسرا بھی محمد، کیونکہ یہ حمد کب
वक्त से शुरू है। इसके लिए ज़माना नहीं होना चाहिए, ज़माना नहीं होगा सरकार। कब तक रहेगी? ज़माना ख़त्म, हम्द बाकी। अल्लाह को पसंद ही हम्द है। आलमीन की, जनाब जल्दी से बात करें, आलमीन की हर शय हम्द कर रही है। थोड़ा सा मैं ज़्यादा वक्त लेना चाहता हूँ जनाब। अब ये जो हम्द है, हम्द सरकार, ये जो हम्द, इस हम्द का वजूद हकीकी कौन है? कुरान का वजूद हकीकी कौन है? कुरान वजूद है या नहीं? इसके कितने, हर वजूद के कितने वजूद होते हैं? 4। वजूद मकतूबी, ये लिखा हुआ है, वजूद मकतूबी, वजूद मलफूजी, ये मैं बोल रहा हूँ, वजूद ज़हनी। चौथा होता है जो हकीकी वजूद होता है, वो वजूद असली या वजूद हकीकी। कुरान अलहम्द में है, अलहम्द कुरान नहीं है। और नहीं फरमा रहे, मैं क्या कह रहा हूं जरा सही मिलाए ना मेरे साथ। कुरान किस में है? अलहम्द में है, अलहम्द के अंदर है। अलहम्द उम्मुल कुरान है। मालूम होता है कुरान का हकीकी वजूद और है और अलहम्द का हकीकी वजूद और है। कुरान की बिना पे हम्द नहीं हो रही, हम्द की बिना पे हम्द हो रही है। तवज्जो फरमाए बाबा, तवज्जो फरमाए। मैं क्या कह रहा हूं? लिहाजा कुरान का वजूद हकीकी कौन है? कुरान का वजूद हकीकी नूर। जब मैदान हश्र होगा, तमाम मौजूद एक नौजवान इंतहाई हसीन के आलमीन का हर नौजवान देखकर उसके हुस्न से खुद मबहूत हो जाएगा। अल्लाह आएगा। जाहिदीन समझेंगे, सफ़े लगी होगी, सफ़े जाहिदीन समझेंगे हम में से है, वो वहां से गुजर जाएगा। एक दूसरे को देखेंगे, ये कोई और है। और नहीं फरमा रहे, अगर जाहिद होता कमाले ज़ुहद को अबू ज़र कहते हैं और कमाले विलायत को सलमान कहते हैं। ऐसे बैठे हुए और नहीं फरमा रहे यार, अपने ख्यालों में ना बैठा करें ना यार। जो लफ्ज़ मैं कहूँ उनका तसव्वुर दे। अबू ज़र की सफ़े लगी हुई है, सलमान फारसी की सफ़े लगी हुई है, ये मुत्तकीन की सफ़े आगे गुजर गए, सालेहीन की सफ़े आगे गुजर गए, अंबिया की सफ़े आगे गुजर गए, रसूलों की सफ़े, नौजवान आगे गुजर गया, उलुल अज़्म रसूलों की सफ़े आगे गुजर गया। उस जगह आया जहां 14 की सफ़ लगी हुई। और नहीं फरमा रहे जरा, अल्लाह अकबर। 14 के करीब आकर जब आया ना, आके सलाम किया, सलाम करके जो खड़ा हुआ, उस वक्त मेरे सरकार आका ने काल रसूलो या रब्बे, उस वक्त रसूल फरमाएगा या रब्बे, मेरा रब, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ये वो कुरान है जिसको मेरी उम्मत ने नहीं माना। ये कौन है? ये हकीकी शक्ल किसकी है? कुरान की। हकीकत की तरफ गए नहीं, लफ्जों में उलझे रहे। शिकायत होगी या नहीं होगी? शिकायत होगी। हाज़ल कुरान महजूरा, ये कुरान, हाज़ा के मान ये, तो कुरान कहाँ खड़ा होगा? सामने। तो मालूम होता है कुरान का हकीकी वजूदी है, हकीकी वजूद कुरान का नूर। अब दुनिया बताए जिस हम्द को आलमीन में खालिक ने राइज किया हुआ है, उस हम्द का हकीकी वजूद कौन? हम्द के हकीकी वजूद
14 حقیقی وجود کون ہوئی؟ 14 کس کے وجود ہے؟ حمد کے حقیقی وجود. اس 14 کے واحد الاصل کو مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ 14 بھی ہیں اور ایک بھی ہے. 14 کہہ دیا تو بھی ہے, ایک کہہ دیا تو بھی ہے. ہماری لکھ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. یہ 14 کیا ہیں؟ حمد کی اصلی حقیقی وجود ہے حمد. میں نے مسئلہ تو طے کر دیا ہے, ابھی بھی آپ نہیں سمجھ رہے. اب اللہ نے جب سے خالق کا نظام چل رہا ہے, ان کے لیے جو حقیقی حمد ہے, ان کی عبادت تو ہوگی حمد کے ساتھ. ابھی تو ظاہری طور پر قرآن کا نزول ہی نہیں ہوا, تو پھر فرشتوں کی عبادت کیا ہوگی؟ عالمین کی عبادت کیا ہوگی؟ اچھا چلو اس کو پلٹ کے یوں کہتے ہیں. دیکھیں جناب, ہماری عبادت میں اہم جز کتنے ہیں؟ ہماری عبادت کا سب سے اہم جز الحمد اور درود. گھبرا جاتے ہیں آپ جلدی سے. سب سے اہم جز کیا ہے؟ سارا قرآن پڑھے, میں نے بیان کر دیا, سارا قرآن پڑھے نماز نہیں ہوگی, الحمد پڑھے نماز ہو جاتی ہے. عبادت مکمل الحمد سے ہوتی ہے, اور یہ الحمد والی عبادت بھی مکمل نہیں ہوتی اگر درود نہ ہو. معلوم ہو گیا کہ سب سے بڑی جہاں حمد بھی جا کے, حمد والی عبادت بھی جا کے مشروط ہو جائے درود پر, تو پھر خالق جو حمد کرا رہا ہے وہ کن کی کرا رہا ہے؟ پڑھتے رہیں. جو مخلوق نہیں پڑھ سکتی ان 14 میں سے جن کا نام چاہے حمد کرتے رہیں. محمد محمد. اب یہ جو رکوع میں ہے, اللہ محمد محمد. جو فرشتے رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ایک ہی عبادت حمد ہے, ایک ہی. جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے نا. انہیں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس. اگر آپ کو حدیث غمامہ یاد ہو, جب سرکار اس بادل پر بیٹھ کر گئے تھے, ایک جگہ جا کر جہاں پہنچا وہ وقت نہیں اتنا, تو وہاں ایک پرندے کو دیکھا سرکار نے, اسے بلایا. اس صحرا میں تو نہ یہاں پانی ملتا ہے نہ کھانے کو ملتا ہے, کیسے زندہ ہے؟ غور نہیں فرما رہے. پرندے سے پوچھا کیسے زندہ ہے, اسے برملا کہا, مولا جب پیاس لگتی ہے تو تم پہ درود پڑھتا ہوں. میں کیا کہتا ہوں, جب پیاس لگتی ہے تو آپ پہ میں درود پڑھتا ہوں, جب بھوک لگتی ہے تو بر کرتا ہوں.
کنٹرول سے پڑھی جاتی ہے. میں آیا میں نے کہہ دیا ہے کہ متعلق لفظ تھی, یقین کریں ایسے نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جو عالمین میں حمد ہو رہی ہے, آل محمد پہ ہر جگہ درود پڑھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یا ان کے نام پڑھے جا رہے ہیں یا ان کے پر درود پڑھا جا رہا ہے. عالمین کی ہر شے. فرشتے, بابا جلدی بات کو آگے بڑھائیں. فرشتے عبادت کر رہے ہیں, انہیں اجر کیا ملے گا؟ اجر نہ دے تو پھر عادل نہیں ہے. فرمائیں سرکار, یہ صاحبان علم اس وقت تشریف رکھتے, فرمائیں یہ جو فرشتے, تمام فرشتے رکوع میں ہیں, جب سے ہیں رکوع میں, جب سے ہیں قیام میں, جب سے ہیں. انشاءاللہ جب عالمین آئیں گے پھر بتائیں گے فرشتے کہاں کہاں. ابھی تو عالمین آیا نہیں ہے, رب العالمین جائیں گے. تو اب جناب یہ فرشتے عبادت کر رہے ہیں, جب عبادت کر رہے ہیں تو ان کو اجر میں کیا ملے گا؟ اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اجر وہ نہ دے جس کے پاس کمی ہو, جو قدیر ہے وہ تو دے گا, وہاں تو کمی ہی نہیں ہے. دیکھ لفظ آ کے میں نے چھوڑا. اچھا جناب وہ تو دے گا. اب کیا دے گا جناب؟ انہیں جنت تو دے گا نہیں کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں ہے. بعد میں بات سمجھ آتی ہے. جنت مکلفین کے لیے بنی ہے, جنت جو مکلف نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے جنت. انہیں جنت نہیں ملے گی. فرشتوں کو استحقاق میں جنت میں نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے. نہیں کئی دفعہ بیان ہوا, جنت میں نہیں جائیں گے, استحقاق میں جنت میں. آپ جائیں گے جنت, مکلف ہے. جن جائیں گے جنت میں, مکلف ہے. جو مکلف نہیں ہے نہیں جائیں گے. فرشتے جنت میں نہیں جائیں گے, استحقاق میں نہیں جائیں گے. ہاں جنت کے کارندے بن کے وہاں رہیں گے. کارندے ہونا ہو رہا ہے, وہاں خدمت کریں گے, وہ تو ہوں گے. لیکن ان کو ملے گا کیا؟ اب پوچھا گیا سرکار سے, سرکار ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ان کو اجر یہ ملتا ہے کہ جو وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس عبادت میں ان کا عرفان بڑھایا جاتا ہے. خدا جانے وہ کمال عرفان مرکز میں کتنا ہے, کب سے بڑھ رہا ہے اور کب تک بڑھتا رہے گا. اب میں جملہ کہہ دوں, جس کا نقطہ عرفان فرشتے بھی نہ پا سکیں انہیں آل محمد کہتے ہیں. اللہ کہتے چلو جی کیا معلوم دنیا کو کہ آل محمد کیا ہے. اللہ اب ان فرشتوں کو کیا ملے گا جناب؟ زیادتی عرفان, معرفت کی زیادتی. اور یہ جو چھوٹا فرشتہ ہے وہ بھی معصوم ہے. معصوم کی عبادت تو کمال کی ہوتی ہے. معصوم میں ویسے بھول ہوتی بھی نہیں ہے, ورنہ معصوم نہیں کہلا سکتا. ان کی عبادت میں بھول ہی نہیں ہے, خشوع و خضوع ہے, خشوع و خضوع ہے. عبادت ہو رہی ہے تو ان کا عرفان کتنی بڑھ گیا. ان کے سردار ہیں 4, جناب جبریل, جناب میکائیل, جناب اسرافیل, جناب اسرائیل. 4 سردار ہیں. پھر ان تینوں کا سردار ہے جناب جبریل. تو جناب جبریل کی عبادت اور عرفان اتنا ہوگا کہ تصور نہیں کر سکتے. اب ایک وقت آیا, اسی جبریل سے کہا یہ عبادت چھوڑو, حسین کا جھولا جھلاؤ. اور نہیں فرما رہے اللہ ہے یا نہیں ہے جناب؟ کسی کو ایک عبادت سے چھڑوا کے دوسری کا حکم تب دے گا جب دوسری میں ثواب زیادہ ہو.
مائک کے ایسی باتیں ہوئی آپ کے پاس، پہنچانی چاہیے ایسی باتیں. اب میں ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں بابا. جناب جبریل آئے، وہ تو صرف جھولا جھلانا تھا نا، لیکن لوریوں کا تو حکم ہی نہیں تھا. جبریل لوری دیتا ہے یا نہیں یہ پکڑ کے نہ کہتا ہے. ان فی الجنت نہر بلبن لعلی ولفاطمہ لحسین وحسن. ان کے قصیدے بھی گاتا ہے لوریاں بھی دیتا ہے. لوریے اب میں جملہ کہہ دوں، جس جبریل کی اپنی عبادت کا معیار اتنا بلند ہو، وہ چھوڑ کر جو اللہ نے امام حسین کا جھولا آ کے جھلانے کا حکم دیا، اب بتلائے دنیا کے اس جھولا جھلانے میں جبریل کو کتنا اجر ملا ہوگا. جس کا جھولے جھلانے کا اجر فرشتوں کی عبادت سے بلند ہو جائے، اس امام حسین کی اپنی عبادت کا معیار کیا ہو؟ جاؤ چکیاں پیسو. چکیاں پیسی گئی ہے؟ پیسی گئی. چکیاں پیسی یا نہیں پیسی گئی؟ ٹی وی سو رہی اور چکی چل رہی. ماشاءاللہ. یہ بات تھوڑی سی اب جناب یہ بات چونکہ ضروری کہنی ہے، اس لیے چونکہ بات ہی آ رہی ہے عبادت کی. اب علی فرماتے ہیں انا صلاۃ المومنین. اب تحمل فرمائیں جناب. مومنین کی نماز ہی میں ہوں. انا صلاۃ المومنین، مومنین کی حوصلہ حوصلے سے انا اللہم صلی علی محمد. کیا فرماتے ہیں؟ انا صلاۃ المومنین، مومنین کی نماز میں. یہ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ نماز شریعتی ہے، ہم نماز حقیقی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کے لیے؟ دیکھیں میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کا میں پابند ہوں. میں بڑی احتیاط سے جملے کہوں گا. یہ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ تمہاری نماز شریعتی کی نماز ہے، ہم حقیقی نماز ہیں. سنو، یہ تمہاری شریعتی نماز بالغ ہونے کے بعد تم پہ واجب ہوتی ہے، ہماری نماز پہلے دن دیکھ رہا ہوں میرے بزرگ بھی ہاتھ اٹھا کے داد دے رہے ہونی چاہیے. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ تمہاری شرعی نماز، ہم ہیں حقیقی نماز. جب تک تمہاری نمازوں میں ہم نہیں ہوں گے وہ نمازیں بیکار. وہ نمازوں کا کوئی تصور نہیں. ہم ہونے چاہیے تمہاری نمازوں میں. ہم ہوں گے وہ نماز قبول. اگر ہم نہیں ہیں وہ نمازیں قبول نہیں ہیں، قبول نہیں ہیں. اب میں جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں جناب. اس شرعی نماز کو عمدن ترک کرنے والا گناہگار ہے، کافر نہیں ہے.
گناہگار. میں نے نماز نہیں پڑھی یار، پھر میں کیوں گناہگار ہوں؟ ٹھیک ہے نا. اب جو یہ دیکھیں آئے حدیث آئی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر. اس نماز کے لیے نہیں ہے، یہ تو شرعی نماز میں گناہگار ہوتا ہے. یہ ہے حقیقی نماز. اگر علی کی ولایت کا عمدن انکار کیا یہ صلاۃ ہے. من ترک الصلاۃ صلاۃ متعمدا، یہ نماز ہے. اس نماز سے تو آدمی گناہگار ہوتا ہے. ہم نے یہاں لگا دیا. یہ نماز مراد نہیں ہے. نماز علی مرتضیٰ علی صلاۃ المومنین. اس لیے امام فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی. حفاظت کرو نمازوں کی، خصوصاً صلاۃ وسطی کی. فرمایا صلاۃ وسطی میں علی ابن ابی طالب. دنیا کی صلاۃ وسطی کون ہے؟ محمد بات کو آخری کہ عالمین میں امت وسطی کون ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. امت وسطی یہ حافظ الصلوات میں حافظ وسطی یہ. جب عالمین میں وسطی یہ ہیں آخری لفظ ختم. اور پھر ان 14 میں جو وسطی ہے اسے ام ابیہا کہتے ہیں. اللہ وہ جناب سیدہ پاک ہیں. یہ عالمین کے وسطی ہیں اور سیدہ پاک ان کی وسطی ہے. ان کی یہ وہ ہیں کہ جن کی حمد عالمین میں حکم الہی سے کی جا رہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پروردگار جن حضرات جو تمنائیں لے کر حاضر ہوتے ہیں انہیں فیض الکرام فرما. ہمارے صغیرہ گناہوں کو بخش دے، کبیرہ گناہوں کو بخش دے. ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اپنے اپنے بانیان کے لیے اور یہ مرحومین کے لیے جو بانیان جو جناب جو چاہتے ہیں بس جو چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے وہی ہو جائے. تمام مقاصد میں ہر ایک کو فیض المراد. آج خصوصی طور پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ظہور کی رات ہے اور پھر جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نبی نا یہ خصوصی طور پر دعا